Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, voice number 999. مارا ساچا سائیاں پیو جی تھی ایسے جیسی تڑ ماحول اے بھائی سے جیسی تڑ ماحول سنمکھ پیو جی پائے بھائی سنمکھ پیو جی پائے احمد تب ویکنٹھ کی احمد تب ویکنٹھ کی آشا کرے رے بلائے رے بھائی آشا کرے بلائے. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو اللہم صلی اللہ محمد. دیندارو سجے شیتل محل ماں سنمکھ پیو جی پائے احمد تب ویکنٹھ کی آشا کرے بلائے. عبادت میں انسان ایک ایسے محل میں، ایسی حالت میں، ایسے مقام میں آتا ہے کہ جہاں اس کے من کے اندر ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے. شیتل کا مطلب ٹھنڈا ہے، اور وہ ایسے مقام پہ آتا ہے کہ اس کو مولا سامنے دکھتا ہے، نظروں سے امام کا اس کو دیدار ہوتا ہے. نور احمد شاہ فرماتے ہیں کہ جو ایسی جگہ، ایسی حالت ہے تو اس کے سامنے جنت کی طلب میری بلا کرے. مطلب یہ کہ جنت اس سے کچھ زیادہ نہیں، بلکہ جنت اس کے سامنے کچھ نہیں. پیو کا درشن، مولا کا دیدار، جو طلب ہے انسان کی، عبادت کا جو ایم ہے، عبادت کا جو مقصد ہے، تو من کا سکھ عبادت کا مقصد نہیں. عبادت کا مقصد حاضر امام کے دیدار کا ہے. لیکن امام کے دیدار تک پہنچنے میں راستے میں ہمیں جو جگہ ملتی ہیں، ان جگہوں کے اندر، ان مقاموں کے اندر طرح طرح کے انسان کو انوبھو ہوتے ہیں. ایسا مانو کہ حضرت امام یہاں سے کوئی 200-400 مائل کے فاصلے پہ بیٹھا ہے اور ہمیں ادھر آنے کے لیے فرمایا. راستے کے اندر ہمیں تکلیفیں بھی ملیں گی، جنگل بھی ملے گا، لیکن جب امام کا گھر نزدیک آئے گا تو باغ، باغیچہ، ٹھنڈک، سکھ، شانتی جیسی چیزیں ہمیں پراپت ہوتی ہیں.
گئی کل کی واعظ کے بعد میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کل کی واعظ میں یعنی آج کی واعظ میں عبادت کے ان آدمیوں کے لیے کہ جن کے پاس ساس و ساس کی بندگی ہے میں ذکر کروں گا، اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا انشاءاللہ کہ عبادت کے مسافری میں انسان کو بعض دفعہ ڈراؤنی چیزیں بھی ملتی ہیں، انسان کو بعض دفعہ ایسی حالت بھی ہو جاتی ہے کہ عبادت کرنے سے اس کا دل اٹھ جاتا ہے، ایسی حالت بھی ہوتی ہے کہ انسان میں سستی اور غفلت پیدا ہوتی ہے، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ لڑائی کر کے، ان سب چیزوں کو سہن کر کے، ان سب باتوں کا اپنے پہلے سے دھیان رکھ کے من میں جو انسان آگے چلے گا تو اس آدمی کے لیے کوئی تکلیف کی بات نہیں۔ بات انسان کو شیطان کے لڑنے کی ہے کہ شیطان اس کو رستے میں تکلیف دیتا ہے، اور وہ تکلیفیں کس طرح کی ہوتی ہیں میں آج اس کا بھی ذکر کرتا ہوں۔ جن آدمیوں کے پاس محض بول ہے، ساس و ساس کی بندگی نہیں، جیسے کہ 3 دن پہلے امام نے یہاں کے روحانی بچوں کو عطا کیا، لیکن کبھی کبھی امام ہم کو ایسی بخشش بھی دیتا ہے کہ جو ذرا وزندار ہوتی ہے، اور یہ وزندار بخشش میں ساس و ساس کی بندگی ہے۔ جن بھائی بہنوں کے پاس ساس و ساس کا ذکر ہے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ تھوڑی سی چیزیں دھیان کرے۔ ایک چھوٹا بچہ 2-3 مہینے کا، وہ جب چت سویا ہوتا ہے آپ اس کو دیکھو کہ وہ سانس کیسے لیتا ہے، قدرتی نیچرل حالت۔ اس بچے کو دیکھو تو اس کے پھیپھڑے، اس کا پیٹ دونوں اوپر نیچے ہوتے ہیں، یہ قدرتی حالت ہے، کیونکہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، 2-4 مہینے کی عمر ہوئی ہے، تو اس کو سب کچھ قدرتی حالت میں ہے۔ ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے کپڑے پہننے کا ڈھنگ، ہمارے بیٹھنے کا سٹائل، ہمارا کھڑے ہونے کا سٹائل، ان سب چیزوں سے ہمارے سانس لینے کے اندر فرق پیدا ہوتا ہے۔ عورتوں کو جب بچہ ہوتا ہے تو پیٹ وزندار ہونے کی وجہ سے جو بھائی آدمی ہیں ان کا سانس پھیپھڑے کے اوپر چلتا ہے، یعنی ہمارے پھیپھڑے کمپلیٹلی نہیں پھولائے جاتے۔ موسٹلی آدمی جتنے بھی ہیں وہ 20-25 یا 30% سانس لیتے ہیں، 60-70% سانس نہیں لیتے۔ بہت تھوڑے آدمی ہیں کہ جو آدمی ایکسرسائز کرتے ہیں، اور ایسی ایکسرسائز کے جو ذرا سخت قسم کی ہے، مثال کے طور پہ دوڑنا جو ایتھلیٹس کرتے ہیں، یا وہ بچے جو جوان بچے کے جو فٹ بال کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، ہاکی کھیلتے ہیں، یا وہ پہلوانی کرتے ہیں، تو وہ تقریباً 60% سے 70% جتنا سانس کھینچتے ہیں، خاص کر کے جب وہ آدمی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ عام لوگ جب سانس لیتے ہیں تو پھیپھڑے کے نیچے کا حصہ اوپر کا نہیں، نیچے کا حصہ ہوتا ہے، اور زیادہ لوگ پیٹ سے سانس لیتے ہیں۔ پیٹ میں اور پھیپھڑے کے بیچ میں ایک ڈایافرام ہے، ایک پردہ ہے، اس پردے کے اوپر ہارٹ ہے، اور پھر آجو بازو میں پھیپھڑا ہے، پردے کے نیچے لیور ہے، اور ہمارے آنتڑے اور کھانے کی کوٹھڑی ہے۔ یہ جو ہماری اناٹومی ہے، ہمارے شریر کے اندر جو خدا نے بنایا ہے، اس کی اسٹڈی کرنا بھی عبادت کے لیے ضروری ہے۔
اگر آپ کو سچ مچ عبادت کی چیزوں میں بہت رس ہے تو یہ چیزیں آپ کو پھر صدر دین ماں باپ کی گرباولی میں ملیں گی. گرباولی بہت مشکل چوپڑی ہے، مگر ان سب چیزوں کا، شریر کے اویویوں کا، اندر کے ہمارے اندر جو کچھ بھی خدا نے رکھا ہے، آنتڑے ہیں، لیور ہے، تلی ہے، ہارٹ ہے، پھیپھڑے ہیں، پھر بھی صدر دین نے ان چیزوں کا روحانی مطلب بتایا ہے. یوگ کی باتوں کے اندر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں. یوگ ابھیاس آج کی دنیا میں ہمارے لیے، اسماعیلیوں کے لیے پاسبل نہیں. بہت برس ہوئے وہ چیز ہم نے چھوڑ دی. مشنری کاراروڑا یوگ کی ودیا لے کے اور اس طریقے کی عبادت میں اوپر پہنچے تھے. ایک دن مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ حسن آباد آنے والے تھے. مولا نے ٹیلی فون کروایا کہ مجھے کچھ کام ہے، میں تھوڑا لیٹ آؤں گا. مولا کے آنے سے بہت پہلے آپ کو معلوم ہے لوگ چلے آتے ہیں. کوئی 2 گھنٹے پہلے آتا ہے، کوئی 4 گھنٹے پہلے آتا ہے. تو مولا کے آنے سے پہلے کاراروڑا مشنری حسن آباد کے پڑتھار کے اوپر بیٹھے ہوئے 25-50 آدمی ان کے آجو بازو میں بیٹھے تھے. سبزلی مشنری ادھر آئے اور ان کو جب پتہ لگا کہ حضرت امام کو آنے میں کافی دیری ہے تو ذرا ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے نظر پہنچی کہ ادھر پڑتھار پہ بہت آدمی بیٹھے ہیں. مشنری سبزلی جب پڑتھار پہ گئے تو کاراروڑا مشنری کو دیکھا. دونوں سی تھے اپنے زمانے کے. وہاں جا کے بیٹھے تو کاراروڑا مشنری آسن لگانے کا، نادی کمر سے سانس لینے کا، 10ویں دوار تک پہنچنے کے راستے کا ذکر کرتے تھے. مشنری سبزلی سنتے رہے. جب وہ بیان کر چکے تو سبزلی مشنری نے کہا، اے دوست. سبزلی مشنری بہت جولی تھے اور کاراروڑا گمبھیر تھے. مشنری سبزلی بات بات میں ہنسے اور کاراروڑا جو تھے وہ ہنسی کو پسند نہیں کرتے تھے. وہ تو ہر وقت آنکھیں نیچی رکھ کے اپنی بندگی میں مشغول رہتے تھے. کاراروڑا کا درجہ کیا تھا میں آپ کو ذکر کروں کہ امام نے اس کی عبادت بند کروائی تھی. ہم کو امام فرمان فرماتا ہے کہ عبادت کرو. امام سلطان محمد شاہ نے اس کی عبادت بند کروائی تھی. اس لیے بند کروائی کہ اس کی مولا فرمایا تیری عبادت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اگر تو اب زیادہ عبادت کرے گا تو زندگی کے اندر انسان کی اتنی شکتی نہیں کہ اس کو سہن کر سکے. ماں فرمایا تیری عبادت تیری پوتے کی شکتی سے زیادہ ہو گئی ہے. جب وہ گزر گیا تو امام فرمایا کاراروڑا دنیا میں رہتا تھا لیکن اس کو چوتھے آسمان کی خبر تھی. تو اس کی بات پوری ہوئی. سبزلی کہتے ہیں ہے چھڈ چھڈ. جولی آدمی تھے، دوست تھے، تو کہتے چھڈ چھڈ یہ چیزوں تجھے ماٹے آئیں انہیں ماٹے نہ. تو اس کو بولتا ہے کہ یہ چیزیں جو میرے لیے ہیں تو ان کے لیے بھی کیوں نہ ہو سکیں. یہاں ان دونوں کی آپس میں ڈیبیٹ شروع ہوئی. سبزلی کا کہنا یہ تھا کہ آج کے زمانے میں امام ہے، اس نے بخشش دی ہے، تیرے جتنی شکتی والے سب نہیں ہیں. ہم لوگ تو چھوٹے بچے کی طرح کمزور ہیں، دادر نہیں چڑھ سکتے، تو امام ہم کو اٹھا کے اوپر لے جاتا ہے. چھوٹا بچہ چلتے چلتے تھک جاوے تو کیا کرتا ہے؟ پھر ماتا پتا اٹھاتے ہیں اس کو. یہ باتیں ان کی آپس میں جھگڑے کی، جھگڑا کیا میٹھی ڈیبیٹ ہوتی تھی. میں نے آپ کو کہا دونوں دین کے سی تھے. وصل ہوئی. سبزلی مشنری آ گئے ادھر دروازے پہ. کالاروڑا اٹھ کے مہمانی میں بیٹھے. مولا آیا.
پہلی ہی مہمانی حسن آباد کی جماعت کی تھی، بیت الخیال کی. ماں باپ نے دعا سیس فرمائی. حضرت امام ذرا چپ ہوئے تو صاحب نے سبزلی کو ذکر کیا کہ خداوند آپ کو آنے میں تھوڑی دیری ہوئی، میں اور کارا روڑا ہم لوگ باتیں کرتے تھے عبادت کی. اچھا، ماں باپ کو بھی بڑا رس آیا. کارا روڑا کیا بات ہے؟ کہ خداوند میں ان لوگوں کو عبادت کے ڈھنگ سکھاتا تھا. اور سبزلی نے آ کے کہا کہ یہ چیزوں کی ضرورت نہیں، ابھی تو ایسی بات ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم کو امام بخشش دیتا ہے اور اس کی بخشش یہ ہے کہ وہ اٹھا کے اوپر لے جاتا ہے. کالا روڑا سچ بات ہے. تیرے جیسی شکتی والے آدمی 1000 برس میں کوئی ایک ہوتا ہے، تیرے جیسی شکتی نہیں ہے کسی کی. اما آج ہم نے بجلی کی لفٹ بنائی ہے. آج ہماری بخشش جو ہے وہ لفٹ جیسی ہے کہ تم لفٹ میں بیٹھو، چانپ دباؤ تو تم 7ویں آسمان پہ جاؤ گے. تمہارا رستہ ہے وہ دادر چڑھنے کا رستہ ہے، اس میں طاقت والا آدمی چاہیے. عبادت کے اندر ہمیں طاقت کی ضرورت ضرور ہے، روحانی طاقت کی بھی، شاریرک طاقت کی بھی. میں کالا روڑا کا رستہ نہیں سکھا سکتا اور اس کی آج کے زمانے میں ضرورت بھی نہیں، لیکن تھوڑی بہت ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں جس کا خیال کرنا چاہیے. میں آپ کے پاس سانس لینے کی بات کرتا تھا اور کالا روڑا مشنری تھے جنہوں نے گر باولی کا ٹرانسلیشن کیا اور اندر کی سب چیزوں کا خلاصہ کروایا. تو میں آپ کو سانس لینے کی حالت بیان کرتا تھا کہ جستی لوگ پھیپھڑے کے آدھے اوپر کے حصے سے سانس لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پھیپھڑے کے آدھے نیچے کے حصے سے سانس لیتے ہیں. لیکن جیسے عمر بڑی ہو جاتی ہے اور آدمی کے بیٹھنے کا، کپڑے پہننے کا، چلنے پھرنے کا جو ڈھنگ ہے، اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ میجورٹی لوگ پیٹ سے سانس لیتے ہیں. پیٹ اونچا نیچا ہوتا ہے، پھیپھڑے ادھرج رہتے ہیں. عبادت میں ان کے لیے کہ جن کے خداوند حضرت امام نے سانس کی بندگی دی ہے، اس کے لیے یہ بات ہے. کیونکہ گئی کل میں بول چکا ہوں کہ جن کے پاس سانس کی بندگی نہیں، ان کو تو آرام سے بیٹھنے کی بات ہے. وہ نارمل سانس لیتے ہیں، ایسا ہی لینا. سیدھے بیٹھو، اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا کرو اور جتنا اونچا کر سکتے ہو اس طرح اونچے بیٹھو اور اس طرح سے سانس لو کہ پیٹ اور پھیپھڑے دونوں باہر نکلیں، اندر جاویں. جیسے کہ اس چھوٹے بچے کی میں نے سٹوری سمجھائی کہ چھوٹے بچے کو دیکھو تو پھیپھڑے اور پیٹ، اس کا سارا ٹورسو اونچا نیچا ہوتا ہے. اس طرح سے اونچا سانس لو، ڈیپ بریدنگ کرو. عبادت میں بیٹھنے سے پہلے 1 منٹ کی اپنے من میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آنکھیں ابھی بند ہو رہی ہیں، سب لوگ عبادت میں بیٹھے ہیں. یہ بات آپ عبادت شروع کرنے سے پہلے، بتی بجھنے سے پہلے بھی کر سکتے ہو. دل میں حضرت امام کے حضور میں 1 منٹ کی دعا مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، مولا کی بخشش اور رحمت کی عاجزی کرو، مولا کو ہاتھ پکڑنے کے لیے عاجزی کرو. یا مولا، تیرے کو پتا ہے میں بہت کمزور ہوں، میں تیری شرن میں آیا ہوں. عبادت کا راستہ مجھے معلوم نہیں، مگر تیرے شرن میں آیا ہوں. تو مجھے اندر سے پریرنا دے، میرا ہاتھ پکڑ، میرے اوپر رحمت کر، مجھ پر راضی ہو. اس طرح 1 منٹ کی دعا مانگو اور پھر عبادت پہ بیٹھو. پہلے 1 منٹ اسی طرح سے جاپ کا رٹن کرو. 1 منٹ جاپ کا ذرا تھوڑی سی سپیڈ کے ساتھ رٹن کر کے
آپ پھر ڈیپ بریدنگ کرو, اونڈا سانس لو. جب یہ پورا سانس لے لو 5-10 سیکنڈ سانس کو روکو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سانس لیتے ہیں فوراً سانس اتارتے ہیں اس کو, پھر ہم سانس لیتے ہیں فوراً باہر نکلتا ہے. لیکن ان دو سانس کے بیچ میں ذرا سا ٹھہرو, سانس کو پکڑو. میں واپس ریپیٹ کرتا ہوں کہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہوئے, اس لیے یہ طریقہ صرف ان کے لیے ہے کہ جن کو امام نے سانس سانس کی بندگی دی ہے, دوسرے کے لیے نہیں. دوسرے کے لیے گئی کال میں بول چکا ہوں. ذرا سا سانس کو روکو, پھر سانس چھوڑو, اور جب یہ سانس لو تبھی اپنا جاپ کرو, کمپلیٹ جاپ. یا علی, ذرا ٹھہرو, پھر جب یہ سانس نکالو تو جس سپیڈ سے سانس لیا تھا اسی سپیڈ سے سانس نیچے باہر نکالو, اور پھر اپنے جاپ جپو یا علی. یہاں پھر ذرا ٹھہرو, ہر ایک سانس کے بیچ میں سانس اوپر جاوے یعنی اندر جاوے, ذرا ٹھہرو, باہر نکلے تو بھی ذرا ٹھہرو. یہ وہ مقام ہے سر دھری سرتی نو دھیان سانسو ماری رے. سانس کو مارو ذرا سا, بہت زیادہ نہیں. ہمیں پرانایام نہیں کرنا. پرانایام میں کیا ڈفرنس ہے, ایسا ہی ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں اور سانس کو روکتے ہیں جتنا رک سکے. یہاں تک کہ آدھی کلاک تک آدمی سانس کو روک کے پرانایام میں بیٹھا ہوتا ہے. ہم کو پرانایام نہیں کرنا, ہمارا وہ طریقہ نہیں ہے. سانس اندر لو, ذرا سا ٹھہرو 1-2 سیکنڈ, واپس سانس نکالو, تھوڑا سا ٹھہرو. یہ پریکٹس چالو رکھو. کیا ہوئے گا کہ شروعات میں یہ پریکٹس کرنے سے 1-2 منٹ کے اندر سانس چڑھے گا. عادت نہیں ہے نا, شروعات میں ایسا کرنے سے 1-2 منٹ میں سانس چڑھ جائے گا. تو جب یہ سانس چڑھے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دو, اور جس طرح نارمل سانس لیتے ہیں ایسا نارمل سانس لو. جب یہ ٹھیک ہو جائے واپس یہ پریکٹس چالو کرو. پھر جب یہ سانس چڑھ جائے پھر اس کو چھوڑ دو. لیکن ہر دفعہ جب یہ آپ پریکٹس کرو تو ڈیپ بریدنگ کے اندر بھی آپ کا جاپ چالو ہوئے, اور جب یہ تھک جاؤ سانس چڑھے اس کو چھوڑ کے نارمل بریدنگ پہ آؤ, کبھی بھی جاپ تو چالو رکھو. اس طرح سے یہ جو پریکٹس ہے ہر روز کرتے رہو. 1 کلاک اس پریکٹس کو چالو رکھو. شروعات کے 1 کلاک زیادہ ہے. جس نے یہ پریکٹس نہیں کی اس کے لیے شروعات میں 10 منٹ بہت ہیں. پہلے 10 منٹ اس طرح کی پریکٹس کر کے پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے. 10 منٹ گھڑیال کی طرف دیکھ کے مت کرنا. گھڑیال کا سینس ہمیں رہنا ہی نہیں چاہیے. ایسا اندازہ لگاؤ کہ اگر 8-5-7 دفعہ اس طرح کی پریکٹس کر دی ہے تو چھوڑ دو. نارمل سانس سے اپنی عبادت کلاک پوری کرو. ہر روز یہ چیز بڑھتی جائے گی. 10 منٹ کے 15 ہوئیں گے, 20 منٹ ہوئیں گے, تقریباً 6 مہینے لگیں گے. آسرے 6 مہینے, کئی آدمی 3 مہینے کے اندر بھی 20 سے 30 منٹ جتنا سانس کی بندگی سیکھ سکیں گے. جلدی کی اتاوڑ کی کوئی ضرورت نہیں. ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ جس سے ہمارے شریر کو تھکورا لگے. عبادت میں یہ بہت ضروری چیز ہے. ٹائم لو, 6 مہینے نہیں بھلے 12 مہینے ہو جائیں, لیکن دیندارو 25 منٹ 30 منٹ 25 منٹ 30 منٹ جتنی پریکٹس ضرور کرو کہ آپ سانس لو,
ذرا سا ٹھہرو، واپس سانس نکالو، ذرا سا ٹھہرو، اور ہر سانس کے اوپر اپنے مولا کا دیا ہوا جو جھاپ ہے اس جھاپ کو جپتے رہو. یہ سانس سانس کی بندگی ہے. جن آدمیوں کے پاس، جن بھائی بہنوں کے پاس نقشہ ہے، تو نقشے کی بات یہ ہوتی ہے اب ہمیں 3 چیزیں کرنی ہیں، مگر بعد میں جا کے وہ چیزیں 2 ہو جائیں گی، اور پیچھے اور اوپر جائیں گے تو 1 ہو جائے گی. سانس لینا ہے، کیونکہ جب ہم سانس لیں گے، ڈیپ بریدنگ کریں گے تو ہمارا خیال سانس میں جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں جھاپ بھی جپنا ہے. جب سانس کی پریکٹس ہو جائے گی تو پھر ہمارا آکھا خیال کمپلیٹ سینٹر جو ہے وہ جھاپ ہوتا ہے. لیکن جس کے پاس نقشہ ہے اس کو نقشے کو سامنے رکھنا ہے. یہاں 2 آنکھوں کے بیچ میں یہاں کنسنٹریشن کا مقام ہے. آنکھیں ہماری بند ہوئیں، لیکن ہم کو یہاں دیکھنا ہے اندر سے. ہم جیسے ایک انگلی ادھر رکھیں اور اس انگلی کے ٹپ کو ہم آنکھوں سے دیکھیں، ایسا آنکھیں بند کر کے انگلی رکھے بغیر یہاں دھیان لگاؤ. یہاں نقشہ رکھو. امام نے جو لکھ کے دیا ہے اس کو یاد کرو، اور یہ نقشہ سامنے ہوئے، سانس کی بندگی چالو ہو گئی. 3 چیزیں ساتھ کرنے کی ہیں. شروعات میں ہمارا زیادہ دھیان سانس لینے میں جائے گا. جب یہ پریکٹس ہو جائے گی تو سانس لینے میں ہمیں تکلیف نہیں ہوگی، عادت ہو جائے گی. 3-4-6 مہینے کے اندر تو 20 سے 30 منٹ ہم ایک اگر من کے ساتھ ڈیپ بریدنگ لیتے رہیں گے، آٹومیٹیکلی وہ سلسلہ چلا جائے گا. جاپ اور سانس ایک ہو جائے گا. پھر ہمارا خیال اس نقش کی طرف جائے گا. آپ اور پریکٹس کرو گے تو سانس اور جاپ آٹومیٹیکلی جائے گا، اس کے ساتھ وہ نقش بھی سامنے آئے گا. پھر اس کے لیے اتنی محنت کی ضرورت نہیں، بلکہ ایسی سہلائی ہو جائے گی کہ 3 چیزیں آٹومیٹیکلی آپ سے آپ، جیسے ہی بتی بند ہوئے گی، جیسے ہی آپ نے دعا مانگ کے اپنی عبادت شروع کی، آپ کی جو گاڑی ہے وہ ریل کے پٹے کے اوپر سیٹ ہو جائے گی. اب وہ مقام کہ جہاں آ کے انسان کو کوئی چیز پراپت ہوتی ہے. عبادت میں پہلی چیز جو آپ کو آگے بڑھنے کی کوئی نشانی ملے گی تو وہ یہ ہے کہ آپ کو عبادت کرنے کا دل ہوئے گا. آپ کی عبادت حضرت امام کے دربار میں ہر چیز منظور ہے، لیکن عبادت میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں. اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ عبادت کرنے کے لیے من ہوگا، سو جانے کا من نہیں ہوگا، سستی نہیں رہے گی، سستی نکل جائے گی. پہلی نشانی. بھلے وہ آدمی رات کو 2 بجے سویا ہوگا کہ 12 بجے سویا ہوگا، وہ 4 بجے اٹھے گا اور 4 بجے اٹھنے کے لیے من کی طلب پیدا ہوگی. اس کو نیندر پیاری نہیں رہے گی. یہ پہلی نشانی ہے. دوسری نشانی یہ ہے کہ آدمی جب یہ اور آگے بڑھے گا، بھلے کتنی بھی ٹھنڈک ہوئے اور صبح کے 4 بجے گرمی کا سیزن ہوئے تو بھی ٹھنڈک ہو جاتی ہے. یہ جو ٹائم ہے یہ شیتل ٹائم ہے، ٹھنڈا پہر ہے. عبادت کرنے والے کو یہ گردن کے نیچے اور اپنی پیشانی کے اوپر چھوٹا چھوٹا پسینہ ہوگا. جب بھی گرمی ہوتی ہے تو گرمی کا جو پسینہ آدمی کو شاریرک طور پہ نکلتا ہے وہ پسینہ بغل میں نکلتا ہے. گرمی لگنے سے آدمی کو پسینہ جب ہوتا ہے تو سب سے پہلے بغل میں اس کو پسینہ ہوتا ہے.
پھر گردن کے آجو بازو میں پسینہ ہوتا ہے، آنکھوں کے نیچے پسینہ ہوتا ہے، ناک کے اوپر پسینہ ہوتا ہے، ناک کے نیچے مونچھ پہ پسینہ ہوتا ہے. یہ گرمی کی نشانی. مگر جو عبادت کا پسینہ ہوئے گا وہ اس طرح نہیں ہوئے گا. عبادت کا پسینہ آپ کی عزت تھوڑی کے نیچے اور پیشانی کے اوپر، یہ جگہ بھینی ہو جائے گی. اتنا پسینہ نہیں نکلے گا کہ ریلے چھوٹے، نہیں، وہ پسینہ ٹپکے گا نہیں. امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کبھی کبھی مہمانیوں میں یا چٹھی بدلاتے وقت پوچھا کرتے تھے، تم نے کچھ پایا؟ تم کو کچھ ملا؟ کبھی پسینہ ہوا؟ تو لوگ جن کو ملی تھی کوئی چیز تو وہ کہتے تھے ہاں خداوند مجھ کو یہ ہوا. تو میں نے آپ کو عرض کی کہ پہلی نشانی عبادت اچھی ہو رہی ہے اور پٹے کے اوپر گاڑی برابر ہے، اس کی پہلی نشانی یہ ہے، پہلی مولا کی بخشش یہ ہے کہ عبادت کرنے کے لیے آپ کا دل چاہے گا. جیسا ہم کو کوئی اپنی پیاری چیز کھانے کے لیے من ہوتا ہے، جس کو عادت ہو جاتی ہے کوئی چیز کی، مثال چائے پینے والے کو جیسے چائے پینے کی اچھا ہوتی، کریونگ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، ایسا عبادت کی طلب ہوئے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو عبادت کے اندر پسینہ آئے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ عبادت کے اندر اس کو مزہ آئے گا. اب وہ مزہ کیسا ہے؟ کوئی اچھا کھانا کھانے کا جو سواد ہوتا ہے ایسا مزہ نہیں، یا انسان کو کوئی خاص چیز کی طلب ہوتی ہے تو وہ طلب حاصل کرنے سے اس کو جو مزہ آتا ہے ایسا مزہ بھی نہیں. اس مزے کا میں ذکر نہیں کر سکتا، یہ مزہ میں سمجھا نہیں سکتا شبدوں میں، لیکن انسان کو مزہ آئے گا. جب مزہ آئے گا، عبادت کرنے میں رس آئے گا تو وہ خوشی ہوئے گا. اتنا خوش ہوگا جب عبادت پوری ہونے کا وقت ہوئے گا نا تو اس کو وہ خوشی یاد رہے گی. سارا دن آدمی خوش رہے گا، ہیپی رہے گا. اس کو دنیا کے دکھ غم تکلیف نہیں دے سکیں گے. عبادت کرنے والے آدمیوں کو دکھ نہیں ملتا، غم نہیں ملتا، ایسی بات نہیں. غم اور دکھ دنیا کے کوڑے، دنیا کی چنتا تو نبیوں اماموں کو بھی ملی ہیں. ہم انسان کیا ہیں؟ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اگر کوئی دنیاوی غم چنتا آئے گی بھی تو عبادت والے آدمی کے دل کو دکھی نہیں کر سکے گی. دل کو وہ چیز اثر نہیں کرے گی، وہ خوش رہے گا. چلتا ہے، ہونے والا ہوگا، وہ ہوئے گا، مولا کے اوپر چھوڑ دے گا اور مولا اس کے لیے خود رستہ کرے گا. مولا خود اس کے لیے پرابلم سولو کرنے کا طریقہ ڈھونڈے گا. مولا اس کی مدد کرے گا، غیبی مدد ملے گی، الہی مدد ملتی ہے اس آدمی کو. ایسا بھی ہوتا ہے کہ عبادت کرنے والے آدمی یہ ان منزلوں سے ایک ایک کر کے جب اوپر چڑھے گا تو اس کے دل کے اندر کسی ایک دن، جس دن مولا کو منظور ہوگا، حضرت امام فرمایا نور کا پانا تمہارا حق نہیں. ایسا نہیں سمجھنا ابھی فرمان کیا کہ تم کو پانی پینے کی اچھا ہوئی تو تم نے ہاتھ لمبا کر کے جگ پڑا ہے پانی کا، جگ اٹھایا، گلاس میں پانی ڈال کے تم نے پیا، تمہاری پیاس مٹ گئی. حضرت امام فرمایا نور تمہیں اس طرح نہیں ملے گا کہ تم نے جگ پکڑا اور پانی پیا، کہ تم نے عبادت کی اور تم کو نور مل گیا. مولانا حضرت امام فرمایا کہ یہ حق تمہارا نہیں، یہ اللہ کی خوشی پر ہے
کہ تمہیں کب نور دے وے اور کس ٹائم سے دے وے، لیکن جب بھی مولا کوئی بخشش دے گا تو نور کی نشانیوں میں سے اس طرح سے ہم کو پیروں نے اماموں نے فرمایا ہے اور بنتا بھی ہے کہ کسی آدمی کو آہستہ آہستہ سوریہ نکلتا ہے، اندھیرا دور ہوتا ہے، لالاش دکھتی ہے، یہ جو لالی ہے یہ پیلا رنگ ہو جائے گا، اس کے بعد سفید ہو جائے گا، اس کے بعد نور کی نشانی آتی ہے۔ مگر کسی کو امام کی یہ بخشش بھی ملتی ہے کہ اس کو ایک لائٹ جس طرح اندھیرے میں ٹارچ جلا کے بند کر دو، ایسا بھی ہو جا۔ مولا کی بخشش کے ہزاروں طریقے ہیں، کس کے اوپر کس طرح راضی ہوئے گا، کس کو کبھی وہ چیز بخشش دے گا، وہ امام کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ایک چیز ضروری کہ جس کو خداوند کی طرف سے نور ملتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے نور ملا، اس کو اس چیز کی سمجھ ہوتی ہے اور وہ کبھی بھی دوسرے سے بات نہیں کرتا، کبھی نہیں، اس چیز کو بہت گمبھیر سمجھ کے ایک سیکرٹ کے طور پہ اپنے دل میں رکھتا ہے۔ 4 دن پہلے حضرت امام نے جب ہی بول دیے تو ماں باپ فرمایا ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو بوسٹنگ کرتے ہیں۔ صاحب نے انگلش شبد بولا بوسٹنگ، بوسٹنگ کا مطلب ڈینگ مارنا، لوگوں کو کہتا پھرے مجھے نور ملا ہے، لوگوں کو یہ جتانا چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھا ہوں۔ امام فرمایا کہ ڈینگ مارنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن تم ڈینگ مت مارنا۔ جو آدمی اپنی انتر کی انوبھو کو دوسروں کے سامنے اس طرح ذکر کرے کہ مجھے یہ ملا ہے تو سمجھ لینا اس کو کچھ نہیں ملا۔ ملنے والے لوگ بولتے نہیں مگر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی آدمی آگے بڑھا ہے، خدا نے اس کے اوپر رحمت کی ہوئی ہے۔ وہ کبھی اپنے منہ سے نہیں کہے گا کہ مجھے کچھ پراپتی ہوئی ہے یا مجھ کو یہ پراپتی ہوئی ہے۔ فخر کر کے مغروری کر کے جو آدمی بولتا ہے اس کی عبادت خراب ہو جاتی ہے۔ عبادت میں سب سے زیادہ نقصانی مغرور آدمی کو ہے، مغروری کرنے سے عبادت چلی جاتی ہے، ہماری محنت برباد ہو جاتی ہے، دھنی ناراض ہو جاتا ہے، وہ چلے جاتا ہے، پھر نہیں آتا، اس کو منانے کے لیے بہت دکھ ہوتا ہے۔ پھر یہ جو امام کی بخششیں ہیں، آپ کو عبادت میں جو چیزیں پراپت ہوں گی، حضرت امام نے دعا دی ہے کہ آج میں دعا کرتا ہوں کہ ادھر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے مالے پہ دوسرے مالے پہ میرے روحانی بچے جتنے بھی بیٹھے ہیں، آج میں دعا کرتا ہوں کہ تم کو جیون میں ایک دفعہ یہ نور کی پراپتی ضرور ہوئے گی۔ امام کی دعا ہے اور ہر روحانی بچے کے لیے اس کی دعا ہے۔ مگر مومنوں، اپنی عبادت کی باتوں کو لوگوں سے چھپاؤ۔ جتنا چھپ کے عبادت کرو گے، جتنا اپنی عبادت کی باتوں کو اپنے من میں چھپا کے رکھو گے، اتنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ کبھی بھی دوسرے سے نہیں کہنا۔ حضرت امام بہت سے لوگوں کی نیندر کے اندر خواب میں سپنے میں آتے ہیں تو بھی کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ امام راضی ہوتا ہے تو تبھی ایسا ہوتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ حضرت امام کا سوروپ نہیں لے سکتا، اس لیے نیندر میں ہم کو جو کچھ بھی حضرت امام کے درشن ہوتے ہیں یا سپنا آتا ہے تو وہ سچی بات ہے، کیونکہ شیطان حضرت امام کا سوروپ دھارن نہیں کر سکتا۔ اور اگر ہمارے خیال ہے تو بھی یہ خیال برکت والے ہیں۔ نصیب دار ہے وہ آدمی کہ جس کے خیالوں میں حضرت امام بستا ہوئے۔ کبھی ہمارے خیالوں کے کارن سے حضرت امام سپنے میں آیا ہے تو بھی آمین، اور حضرت امام اپنی راضی خوشی سے بخشش کے طور پہ آپ کو سپنے میں آیا ہے تو بھی آمین۔ یہ نصیب داری ہے، خوش نصیبی ہے، خوشی ہو کہ امام آپ کے سپنے میں آیا۔
مگر آپ کبھی کسی سے کہنا نہیں. جو لوگ لوگوں کو کہتے ہیں کہ امام میرے سپنے میں آیا، پھر اس کے سپنے میں امام نہیں آتا. تو عبادت کے خاصے میں یہ چیز پہلی ہے کہ عبادت کو چھپا کے رکھو. عبادت میں جو کچھ بھی ملے کسی سے نہیں کہنا. اگر کوئی ایسی چیز آئی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں. اگر کوئی ایسی چیز آپ کو پراپت ہوئی عبادت میں، ایسا کوئی انوبھو ہوا کہ جس چیز سے آپ ذرا منجھا گئے کہ اب میں کیا کروں، تو میں اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ عبادت ہو جائے، پھر جماعت خانے میں کہ گھر پہ کہ کہیں، لیکن خاص طور پہ عبادت کرنے سے پہلے جماعت خانے میں ہوئے تو زیادہ اچھا. آپ ایک تسبیح نکالو اور وہ تسبیح نکالو یا رحمان یا رحیم. عبادت کرنے سے پہلے آپ تسبیح نکالو یا رحمان یا رحیم برابر 101 دانہ. اور تسبیح کے بعد مولا کو کہو، یا مولا کل میرے کو یہ چیز سامنے آئی، کل میرے کو یہ انوبھو ہوا، مجھے سمجھ نہیں آئی. تو رحیم اور رحمان بادشاہ میرے پہ رحم کر کے مجھ کو اس چیز کی سمجھ دے. 1 دن 2 دن 4 دن روز دعا مانگتے رہو. آپ کو امام کی طرف سے اندر سے اس چیز کی سمجھ آئے گی. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو نیندر میں کوئی ایسا سپنا آ جاوے کہ اس چیز کا خلاصہ آپ کو سپنے میں مل جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اپنی وحی کے طریقے بتائے ہیں، ان میں سپنا بھی لیا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ نبیوں کو جو سپنے آتے ہیں وہ بھی ایک قسم کی میری وحی ہے. تو سپنے کے اندر بھی خلاصے ملتے ہیں. آپ امام کے پاس دعا مانگو، لوگوں کو پوچھنے کی کہنے کی ضرورت نہیں. اگر امام نے آپ کو کوئی چیز بخشی ہے تو امام اس چیز کا جوخم دار ہے کہ وہ آپ کو سمجھ بھی دے دے. تو اگر کوئی ایسی چیز آپ کو مل جائے کہ جس کے لیے آپ ذرا گھبرا گئے، منجھا گئے، تو یا علی کا نام لو، یعنی یا رحمان یا رحیم کی تسبیح نکالو. عبادت سے پہلے 4 بجے سے پہلے، اور مولا سے اس چیز کی مانگنی کرو، مولا اس کا خلاصہ کرے گا. لوگوں سے اپنی چیز کی بات نہیں کرنا. اللہ میرے خیال کی عبادت پہ ڈر کہے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ عبادت میں سو گیا، نیندر میں اس کو سپنا آیا کہ کوئی اجگر آ گیا، کہ سینگ آ گیا، اس سے اس کو ڈر آ گیا، بہانہ بنا لیا، عبادت چھوڑ دی. یہ بیوقوفوں کی بات ہے. عبادت سے تو انسان میں ہمت آتی ہے. عبادت کرنے والے کے ساتھ تو فرشتے آ جاتے ہیں، خود امام کی مدد ہوتی ہے. عبادت تو انسان کے اندر روحانی شکتی پیدا کرتی ہے. عبادت سے تو انسان کے دکھ بلائیں دفع ہو جاتی ہیں. ڈر بھی کاہے کی؟ عبادت میں ڈر نہیں. ہاں ایک چیز ضرور ہے مومنوں کہ ہم کو عبادت کرنے والے کو شیطان تکلیف دیتا ہے. شیطان کیسے تکلیف دیتا ہے؟ اچھے دن کے اندر ہمارے سامنے بہت سی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو گناہ بھری ہوتی ہیں. اس میں لالچ آکرشن ہوتا ہے، بزنس میں یا کسی اور طریقے سے. انسان کو شیطان فریب دینے کی کوشش کرتا ہے، بد نظری سے یا کسی آدمی کا مال کھا جانے کے خیال سے، جھوٹ بول کے نفع لینے کے کارن سے، غیبت، نندا، بغض، حسد، ایسی ہزاروں چیزیں ہیں کہ جس سے انسان ہم کو فریب دینے کی پوری کوشش کرتا ہے. لیکن ہم کو اس کے فریب میں نہیں آنا چاہیے. اس کے لیے
میں اپنی وعظوں میں ہمیشہ تھوڑا تھوڑا ضرور ہر وعظ کے اندر بولتا رہتا ہوں کہ ہمارے عمل اعمال، ہمارے آچار وچار، ہمارا کیریکٹر بہت اچھا ہونا چاہیے، ہمیں پاک پوتر بننا چاہیے. کسی کو چیٹنگ کرنا، جھوٹ بولنا، دغا دینا، فریب کرنا